الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب یہاں سے پڑھنا ہے ماضی قریب کے صیغے اور ان سے فقرے، ٹھیک ہے؟ یہ ماضی قریب ہے۔ ماضی قریب کیسے بناتے ہیں؟ جو ماضی مطلق ہوتا ہے نا، جیسے گفت، خواند، داد، کرد، جو یہ ماضی مطلق ہے، اس کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ جیسے خواندہ است، اس نے پڑھا ہے، خواندہ اند، انہوں نے پڑھا ہے، خواندہ ای، یہ خواندہ ای پڑھا جائے گا، جو ہا کے اوپر حمزہ بنا ہے نا، یہ خواندہ ای پڑھا جائے گا، خواندہ ای۔ تو نے پڑھا ہے، خواندہ اید، تم نے پڑھا ہے، خواندہ ام، میں نے پڑھا ہے، خواندہ ایم، ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی قریب کا صیغہ ہے، ماضی یہ قریب کا ہے، ہاں ابھی پڑھا ہے، پڑھ چکا ہے، بات تو گزرے ہوئے زمانے کی ہے مگر ابھی قریب کی ہے، تو اس لیے اس کو ماضی قریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی قریب کی بات ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا۔ تو یہ جس میں اس میں ہا کا ترجمہ کریں گے ساتھ میں، استمانے ہے ہوتا ہے، استمانے کیا ہے؟ نہیں، تو ہا است بڑھا دیں گے اس میں ہر لفظ کے ساتھ میں، اور وہی است کے ساتھ میں ضمیر بنات ملاتے چلے جائیں گے۔ واحد غائب کی علامات، جو علامات ہیں نہیں ہیں، ہر است کے ساتھ میں علامت ملاتے چلے جائیں گے، واحد غائب کی، جمع غائب کی، نون دال جی علامات ہیں پڑھے، وہی ملاتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے، یہ سوالی آگے نشان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تھوڑا اس انداز سے بولیں گے، اگرچہ لکھا کوئی معنی نہیں ہے یہاں، مگر پھر بھی سوالی نشان یہاں لکھا ہے تو سوال اس طریقے سے کریں گے، کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ ٹھیک ہے؟ کیا بولیں گے؟ کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ نہیں، نے مانے نہیں، بیمارست، بیمار ہے، بیمارست، بیمار ہے۔ دختران شما چے خواندہ اند، دختران شما تمہاری لڑکیاں، دختر مانے لڑکی، دختران شما تمہاری لڑکیوں نے، چے خواندہ اند تمہاری لڑکیوں نے کیا پڑھا ہے؟ تمہاری لڑکیوں نے کیا پڑھا ہے؟ کتاب خدا خواندہ اند، کتاب خدا خواندہ اند، خدا کی کتاب پڑھی ہے، خدا کی کتاب پڑھی ہے۔ تو این کتاب را خواندئی، کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ تو این کتاب را، تو نے اس کتاب کو خواندئی پڑھا ہے، کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ بلے خواندہ ام، ہاں میں نے پڑھا ہے، بلے خواندہ ام، ہاں میں نے پڑھا ہے۔ شما نماز خواندہ اید، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ بلے خواندہ ایم، ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ برادرت کلاہ من باحمد دادہ است، برادر مانے بھائی، تا واحد کی ضمیر ہے، برادرت تیرا بھائی، کلاہ من، کلاہ مانے ٹوپی، کلاہ من میری ٹوپی، باحمد احمد کو، دادا است دی ہے، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے۔ پسران ماں، پسر کی جمع ہے پسران، یعنی پسران ماں ہمارے لڑکے، پسران ماں ہمارے لڑکے، روزہ داشتہ اند تو ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، میں ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے، ابھی سنتے جب سبق سن رہا تھا بتا رہا تو، اگر جمع ہے تو جمع کا ترجمہ کریں گے، واحد ہے تو واحد کا ترجمہ کریں گے،
ہر جگہ ادب سے نہیں بولا جائے گا. آپ جب ترجمہ کریں گے کسی عبارت کا تو جیسی عبارت ہے ویسے ہی ترجمہ کریں گے. ادب کی کوئی ضرورت نہیں. ادب صرف آپ بول چال میں استعمال کریے. آپ کیسے ہیں، تم کیسے ہو، تم آؤ. سنگل آدمی بھی ہوتا ہے، ایک آدمی بھی تو اس سے بولتے ہیں نا تم آؤ، تم چلو، تم کھاؤ. لیکن جب عبارت کا ترجمہ کریں گے تو اگر واحد عبارت میں واحد ہے تو واحد کا ہی ترجمہ کریں گے، جمع ہے تو جمع کا ترجمہ کریں گے. اب جیسے یہاں لکھا ہے پسرانے ماں، ہمارے لڑکے نے نہیں، ہمارے لڑکوں نے. اگر ہوتا من تو میرے لڑکے نے. اب ماں ہے تو ہمارے لڑکوں نے. روزہ داشتہ اند، روزہ رکھا ہے، روزے رکھے ہیں نہیں. روزہ واحد ہے، ایک کی بات ہے، روزہ واحد ہے. تو روزہ داشتہ اند، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے، روزے رکھے ہیں نہیں. یہ دھیان رکھنا اس بات کو، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. نماز صبح کردیم، ہم نے صبح کی نماز پڑھی ہے یا ادا کی ہے. نماز صبح کردیم، ہم نے صبح کی نماز ادا کی ہے یا پڑھی ہے. برادرم میرے بھائی، را مانے کو، چے مانے کیا. گفتائے تم نے کہا ہے، میرے بھائی کو تم نے کیا کہا ہے. میرے بھائی کو تم نے کیا کہا ہے. من در مسجد نشستہ ام، من میں، در میں، مسجد میں، نشستہ ام بیٹھا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں. من در مسجد نشستہ ام، میں مسجد میں بیٹھا ہوں. تو کتابم دیدئی، تو کتابم دیدئی، کیا تو نے میری کتاب. کتابم میری کتاب. تو کتابم، تو نے میری کتاب دیدئی دیکھی ہے. کیا تو نے میری کتاب دیکھی ہے. نہ خیر، نہیں، بھلے نہیں. خیر بولتے ہیں نا اپنے، خیر کوئی بات نہیں تو مطلب بھلا، بھلائی کے لیے ہوتا ہے خیر، ٹھیک ہے، بھلا ٹھیک ہے. تو نہ خیر، خیر نہیں، ہاں میں نے نہیں دیکھی. اب یہ ہے ماضی بعید. ماضی بعید اچھا جتنے بھی بنیں گے، چاہے ماضی قریب بنے، چاہے ماضی بعید بنے، چاہے ماضی استمراری بنے، چاہے ماضی احتمالی بنے، یا ماضی کوئی سا بھی ماضی بنے گا، سارے ماضی مطلق سے ہی بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ ماضی مطلق سے. اور ماضی مطلق کیسے بنتا ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں. جیسے گفتن سے گفت، پروردن سے پرورد، دادن سے داد، خواندن سے خواند، نشستن سے نشست، یہ ماضی مطلق ہے. اب اگر ماضی قریب یا ماضی بعد، تو ماضی مطلق کے بعد میں، ماضی مطلق کے بعد میں وہ لگاتے چلے جائیں گے جو اس کی علامت ہے، کائی کی، ماضی قریب کی یا ماضی بعید کی. تو ماضی قریب کیسے بنایا تھا ہم نے ابھی جو پڑھا ہے. ماضی قریب کیسے بنایا کہ ماضی مطلق کے آگے ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بنایا. اب ماضی بعید ہے تو ماضی بعید کیسے بناتے ہیں؟ ماضی مطلق کے آخر ہا بود بڑھا کے ماضی بعید بناتے ہیں. کیا بڑھا کے؟ ہا بود، ہا بود. جیسے داد لفظ ہے، دادن سے داد، یہ ماضی مطلق ہے. اب ہا بود آگے بڑھا ہوا تو اس کا معنی ہوگا دادہ بود، اس نے دیا تھا. ابھی ماضی قریب نہیں ہے، ماضی بعید، دور کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے، ابھی کی، کافی دن پہلے کی بات ہے یہ. دادہ بود، اس نے دیا تھا، واحد غائب کا صیغہ. دادہ بودن، انہوں نے دیا تھا، جمع غائب کا صیغہ. دادہ بودی، تو نے دیا تھا، واحد حاضر کا صیغہ. دادہ بودید، تم نے دیا تھا، جمع حاضر کا صیغہ. دادہ بودم، میں نے، بولو، میں نے دیا تھا، واحد متکلم کا صیغہ. دادہ بودیم، ہم نے دیا تھا، جمع متکلم کا صیغہ. ٹھیک ہے، بالکل آسان ہے، سمجھنا تھوڑا دماغ. احمد ما را آب سرد دادہ بود، احمد نام ہے، ما مانے ہم، را مانے کو، داد آب مانے پانی، سرد مانے ٹھنڈا، آب سرد ٹھنڈا پانی. دادا بود دیا تھا. احمد نے ہم کو، ماں ہے، من نہیں ہے، احمد نے
ہم کو لفظی ترجمہ نہیں، احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا، گرمی لگ رہی تھی تو احمد نے ہم کو ٹھنڈا پانی دیا تھا۔ ما او را اسپ خود دادہ بودیم، ما ہم، او مانے وہ، را مانے کو، تو او کو مطلب اس کو تو بولیں گے نہیں نا، او کا معنی وہی نہیں ہوتا، اس بھی ہوتا ہے، او کا معنی اس بھی ہوتا ہے، جیسے کتاب وہ کی کتاب نہیں، اس کی کتاب ہے نہیں، تو او مانے وہ بھی ہوتا ہے، وہ او مانے اس بھی ہوتا ہے، تو اورا اس کو، ما اورا ہم نے اس کو، اسپ خود اپنا گھوڑا، دادا بودیم دیا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے اپنا گھوڑا، ہم نے اس کو اپنا گھوڑا دیا تھا۔ ایشا چاکوے شما بامن دادہ بودند، ایشا انہوں نے یا ان لوگوں نے، ایشا ان لوگوں نے، انہوں نے، ٹھیک ہے، چاکوے شما کیا ترجمہ ہوگا؟ شما مانے تو چاکوے شما، تمہارا چاقو، بولا کرو نا، یہ تو سب پڑھا لکھا ہے، ایسے تو نئی چیز تھوڑی ہے۔ چاکوے شما تمہارا چاقو، بامن مجھ کو، من مانے میں ہوتا ہے تو میں کو مطلب مجھ کو، دادا بودند ان لوگوں نے تمہارا چاقو مجھے دیا تھا، بامن مجھ کو بھی بول سکتے ہیں اور مجھے بھی دیا ایسے بول سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے تمہارا چاقو مجھ کو دیا تھا یا مجھے دیا تھا، دونوں بول سکتے ہیں، لفظی ترجمہ کریں گے تو مجھ کو، ویسے بولیں گے اپنے بھاشا میں تو مجھے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مرا، یہ لفظ کیا پڑھیں گے؟ مرا، چہ دادا بودی، تو نے، مرا مانے مجھ کو، یہ اصل میں من را ہے، کیا ہے؟ من را، من مانے میں، را مانے کو، تو میں کو مطلب مرا مجھ کو، تو مرا چہ دادا بودی، تو نے مجھ کو کیا دیا تھا، تو نے مجھ کو کیا دیا تھا، من ترا کتاب او دادا بودم، میں نے ترا، مرا مجھ کو اور ترا تجھ کو، تو من ترا میں نے تجھ کو، کتاب او اس کی کتاب، دادا بودم دی تھی، میں نے تجھ کو اس کی کتاب دی تھی، شما کلاہ نو باحمد دادہ بودید، شما تم، کلاہ نو نئی ٹوپی، باحمد احمد کو، دادا بودید دی تھی، کیا تم نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی؟ کیا تم نے نئی ٹوپی، ایک طرف سے ترجمہ کریں گے نا بالکل آسان لفظ میں، کیا تم نے نئی ٹوپی احمد کو دی تھی؟ بلے، ہاں، بلے، ہاں۔ اچھا 2 لائن اور پڑھ لیں پھر اس سے مکمل ہو جائے گا، پھر آگے انشاءاللہ دوسری کتاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ بالکل آسان ہے، ایک لفظ بڑھانا ہے، بس خالی پہلے است کا ترجمہ تھا، اب بود کا ترجمہ ہے، پہلے ہا کا ترجمہ تھا، اب تھا کا ترجمہ ہے، کوئی نیا لفظ ابھی نہیں آیا، صرف انشاء ایک لفظ تم نے نیا پڑھا ہے پہلی بار، ہے نہیں؟ باقی کوئی تمہیں اس میں کوئی نیا لفظ حرف نہیں ہے جو تم نے نیا لفظ پڑھا ہو کہ ہاں اس کا ہمیں معنی ہی نہیں معلوم، تو پھر زیادہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اچھا مرا میں نے بتا دیا کہ من را ہے اصل میں، مرا مجھ کو، ترا تجھ کو، اور کون سا لفظ نیا ہے اسے بتائیں ذرا؟ کلاہ بھی پڑھا ہے، من بھی پڑھا ہے، داد بھی پڑھا ہے، شما بھی پڑھا ہے، کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا محنت دماغ لگاؤ، سب پڑھ چکے ہو پہلے سے، ٹھیک ہے؟ پڑھو، من اول بشما گفتہ بودم، من میں نے، اول بشما پہلے، اول مانے پہلے، اول مانے اول کلمہ طیب، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلا کلمہ ہے نا، تو اول مانے پہلا، من اول، زیادہ مستی نہ کر، چین سے بیٹھا رہے، من اول بشما گفتہ بودم، من اول میں نے پہلے، بشما تم سے، گفتہ بودم کہا تھا، میں نے پہلے تم سے کہا تھا، ایک بات
میں نے تم سے پہلے کہا تھا، دونوں باتیں ہیں نا. اچھا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ بولی میں کچھ بھی بول سکتے ہیں لیکن بولی میں فرق ہے. میں نے پہلے تم سے کہا تھا، میں نے پہلے تم سے کہا تھا، میں نے پہلے تم سے کہا تھا، الگ بات ہے. میں نے پہلے تم سے کہا تھا، اور جب کام بگڑ جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ میں نے تم سے پہلے کہا تھا یہ کام مت کرنا. فرق ہے نا دونوں میں. اچھا کچھ بھی بول سکتے ہیں، یہاں تو دونوں باتیں ہیں، کوئی بول سکتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی بولنا آپ جب اپنی بھاشا میں بولیں گے تو فرق رکھنا اس کو. میں نے تم سے پہلے کہا تھا یہ الگ بات ہو گئی، میں نے پہلے تم سے کہا تھا یہ الگ بات ہے. کوئی چیز آپ بول رہے ہیں، نہیں میں نے پہلے کہا تھا تم سے، یہ کہ ہوتا ہے جب ہم پہلے بولتے ہیں، اور جب جتاتے ہیں تو بولتے ہیں میں نے تم سے پہلے کہا تھا، وہ الگ بات ہو گئی. بہرحال الگ ایک سے کچھ بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہاں کچھ بول سکتے ہیں، لیکن اپنی بھاشا بولیں گے تو پھر فرق رکھیں گے آپ کو بولنا کیا ہے. من اول بشما گفتہ بودم، میں نے پہلے تم سے کہا تھا، میں نے پہلے تم سے کہا تھا، یا میں نے تم سے پہلے کہا تھا. تم سے کا ترجمہ پہلے بھی کر سکتے ہو اور پہلے کا پہلے کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے کر سکتے ہو. نہیں آگے کریں، پڑھیں. او پیشتر بمن گفتہ بود، او مانے وہ، پیشتر مانے بھی پہلے آتا ہے، پیشتر مانے بھی پہلے آتا ہے. بامن مجھ سے، گفتہ بود کہا تھا، اس نے مجھ سے بھی پہلے کہا تھا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مجھ سے بھی، اگرچہ بھی کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن بات وہی ہے، جب ایک ساتھ دو جملے عبارات ہیں، دو کلمے ہیں، جب دو عبارتیں لکھی ہیں تو اس میں فرق کرنا پڑے گا نا. اس نے کہا تھا میں نے تم سے پہلے کہا تھا، او پیشتر بمن گفتہ بود، اس نے تم مجھ سے بھی پہلے کہا تھا، اس نے مجھ سے بھی پہلے کہا تھا. ٹھیک ہے. شما قرآن مجید خواندہ بودید، شما تم نے قرآن مجید خواندہ بودید، تو یہ سوالیہ نشان ہے. تم نے قرآن مجید پڑھا تھا، تو بولیں گے کیا تم نے قرآن مجید پڑھا تھا. اینشا نماز صبح کردہ بودند، اینشا انہوں نے، نماز صبح کی نماز، کردہ بودند کی تھی یعنی پڑھی تھی، ادا کی تھی، تو انہوں نے صبح کی نماز ادا کی تھی. ما روزہائے رمضان داشتہ بودیم، ہم نے رمضان کے روزے، دیکھو یہاں رمضان روزے کی جمع ہے، پچھلے صفحے میں کیا تھا؟ روزہ، یہاں ہے روزہا. آ رہی سمجھ میں؟ تو یہاں روزے بولیں گے، وہاں روزہ بولیں گے. یہاں کیا بولیں گے؟ میرے لڑکوں نے، ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا. پچھلے صفحے میں نیچے کی لائن میں ہمارے لڑکوں نے روزہ رکھا. ٹھیک ہے. یہاں بولیں گے ہم نے، ہم نے روزہائے رمضان کے روزے، داشتہ بودیم، داشتہ معنی رکھنا، داشتہ بودیم رکھے تھے، ہم نے رمضان کے روزے رکھے تھے. تو چے دیدہ بودی، تو نے کیا دیکھا تھا، تو نے کیا دیکھا تھا. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کو اچھے سے یاد، بالکل آسان ہے، تھوڑا بھی مشکل نہیں ہے. ایک دو لفظ ایسے ہیں جو تھوڑا الگ سے ہیں، باقی سارا پڑھا ہوا ہے، کوئی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے.